قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ۔ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اس کا مطلب ہوا وَإِذْ تَأَذَّنَ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کریم کے الفاظ ضرور بالضرور میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ان عذابِ لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اگر تم سارے کے سارے اللہ کی ناشکری کرنے پر آ جاؤ، فرمایا تم سارے بنی اسرائیل اور پوری روئے زمین کے افراد اگر ناشکرے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کی ذات پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، وہ تو قابل تعریف پہلے بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ کے لیے قابل تعریف ہے۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ ہماری شکر گزاری سے یا ناشکری سے بے نیاز ہے، اور قابل تعریف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کائنات کی جو بھی تعریف کسی کی زبان سے نکلے گی وہ لوٹ کر کے سیدھا اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے، کوئی دوسری جگہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ انبیاء کرام کا اور مومنین کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے اور ان کا وتیرہ ہے۔ ناشکری کرنا یہ غیر مومن حتیٰ کہ کافروں کا ہی کام ہے، مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، قرآن کریم نے کافر کہا ہے، لفظ کافر ہی ناشکری کا نام ہے۔ کفر کہتے ہیں اللہ کی ناشکری کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام روئے زمین پر یہ توحید ہے، اور سب سے بڑی جو برائی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے وہ کفر ہے۔ کفر اور شرک دونوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور روئے زمین پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک اور کفر، یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی شاخ ہیں، دونوں کی بنیاد ایک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینے کا نام کفر ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک مان لینے کا نام شرک ہے، اور دونوں کے لیے خلود فی النار کا اعلان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے جنت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ناشکری کا نام ہی کفر ہے، تو جو بہت بڑی ناشکری کر گیا، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، اسے کافر کہنے لگے، اور جو چھوٹی چھوٹی ناشکری کرتے ہیں انہیں کافر تو نہیں لیکن کفران نعمت پھر بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو انعامات دیے ہیں، اللہ کے جو اکرام ہیں، اس کے نوازشات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس پر ہم شکر ادا کریں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، فرض ہے۔ اور اسی فرائض کی ایک شاخیں ہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر کی ایک شاخیں ہیں، اسی کی شاخ ہے۔ باقی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اور یہ کتنے ہیں اس کا شمار نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اللہ نے تو پہلے اعلان کر دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے پر آ جاؤ گے تو گن نہیں سکو گے، گنتی بھی نہیں کر سکو گے، اور وقت بھی نہیں آپ کے پاس۔ فرمایا کہ ایک سانس جو انسان لیتا ہے اور اندر کو پیتا ہے ایک سانس، اس ایک سانس کو لینے پر ایک شکر واجب ہے، اور پھر جو سانس باہر کو نکالتا ہے اس پر بھی ایک شکر واجب ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، اسی میں ساری گنتیاں لگ جائیں گی۔ تو اب جب ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے تو بقیہ جو 24 گھنٹے ہم اللہ کی نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس کا شمار یہ ناممکن ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اللہ تو علام الغیوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا، اسے پتہ ہے کہ انسان کی حیثیت کتنی ہے۔ ایک انسان روئے زمین پر رہتا ہے، اس کی حیثیت، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی جو ترقی اور پرواز ہے وہ کتنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نعمتیں بہت شکر نہیں ادا کر سکو گے۔
ہاں اللہ نے جو فرائض دے دیے ہیں، اگر کوئی بندہ ان فرائض پر پابندی کر جائے گا تو اللہ کی طرف سے پوری امید ہے کہ نعمتوں کا شکریہ کے طور پر ان چیزوں کو مان لیا جائے گا۔ یوں تو ہر لمحہ ایک ایک سانس ضائع نہیں ہونی چاہیے ہماری، ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ کا شکر ہے، یعنی جب بھی موقع ملے ہر سانس میں اللہ اللہ کرتا رہے انسان، یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن فرائض پر پابندی پر آ جاؤ، بقیہ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا داری کے بہت سارے عوارض ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سی ضرورتیں ان کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، تو وہاں رہ کر کے جو اوقات ہمارے بچ جاتے ہیں تو ان کے بدلے میں یہ فرائض ان خالی اوقات کو پورا کر دیں گے۔ تو فرائض بڑا درجہ ہے، تو سب سے بڑی نیکی روئے زمین پر یہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اس کے بعد جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں، اور سب سے بڑا جو گناہ ہے جسے ہم کفر کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ تو اللہ نے ایک تو یہ فرما دیا کہ اگر شکر کرو گے، عادت ڈال لو گے، شکر کرتے رہو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ناشکری کرو گے تو پھر ہم اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ یہ پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں ہے ہی، اور دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمیں نظر بھی آئے گا۔ باقی مومن کے گزارنے کے دو طریقے قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتلائے ہیں، ایک نعمتوں پر شکر ادا کرنا، دوسرے جب ابتلا اور آزمائش اور امتحانات آ جائیں تو پھر ان پر صبر کرنا۔ یہ دو طریقے ہیں یا زندگی گزارنے کے، یہ دو پہیے ہیں ہمارے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر شکر کے الفاظ بھی اور شکر کرنے کی تلقین بھی بے شمار موجود ہیں، اور صبر کے لیے تقریباً 36 الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، یعنی صبر کرو، صبر کرو، صبر کے لیے صبر جمیل، نعمتوں پر جو آئے تو شکر ادا کرو، پریشانیوں میں صبر، یہ دو راستے ہیں۔ اور ان دونوں کا جو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ مومن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کے لیے اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، یعنی ایک بہت بڑی چھوٹ دے رکھی ہے، ایک ایسا قانون بنایا ہے کہ اگر اس کو کوئی آرام پہنچتا ہے، کوئی راحت پہنچتی ہے اور اسے کوئی انعام ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اکرام ہوتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، یہ خیر ہی خیر ہے، یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی سراپا خیر ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ روزہ کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ٹکڑا موجود ہے، وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَالشَّهْرُ الصَّبْرُ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ہی جنت ہے۔ تو ایک شکر ایک پہلو اور دوسرا صبر۔ اب شکر کے لیے تھوڑی تفصیلات۔ سب سے پہلے اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو انعامات ہیں ان کا شکر کیا تھا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہم اپنے آپ کو۔ تو شکر کا مادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اللہ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہاں پر استعمال کرنے سے ان کو روکا جائے، یہ شکر ہے۔ اب شکر زبان سے بھی ہونا ہے، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، ناک سے بھی، ہاتھ پیر سے، یعنی سارے اعضاء ہیں۔ زبان کا شکر اللہ کی تعریف، صبح شام اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، یعنی اللہ اللہ کہتا رہے انسان۔ اب اس کی تسبیحات ہیں کہ پہلا کلمہ کی تسبیحات پڑھ سکتا ہے، دوسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے، اور تیسرا کلمہ ہے، اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، درود شریف ہے، سب کے اندر اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ جو ہمارے معمولات ہیں یا معمولات میں ان کو شامل کیا جائے، صبح شام کی تسبیحات میں یہ چیز آئے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اللہ اللہ کہنا یہ صرف زبان کا شکر ہے اور اللہ کے کلمے کا اقرار۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کا شکر کیا ہے کہ ہم ہاتھ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پر چلنے پر ایک عزم مصمم کر لیتا ہے اور پوری طرح اس پہ چل پڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر اس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں، وہ بولتا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی ہے اس کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب کچھ میری مرضی سے کرتا ہے۔ بندے کا ہاتھ اللہ بن جانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ کرے گا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں اس وقت دنیا میں؟ ہر دور میں بگڑے ہوئے حالات کچھ نہ کچھ رہتے ہیں دور کے حساب سے۔
ان سے پوچھا کہ آج کل کے ماحول کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ بہتر ہے، سب میری مرضی سے ہو رہا۔ بڑے تعجب کے ساتھ سائل نے سوال کیا تھا کہ حالات کیسے ہیں؟ کہا سب کچھ تو میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہا وہ کیسے ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کہا خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اندر ضم کر دیا، ملا دیا ہے۔ جو اللہ کی مرضی میں اس پر راضی ہوں، تو جو کچھ ہو رہا وہ میری مرضی سے ہو رہا۔ اللہ کی مرضی میری مرضی ہے، میری مرضی اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا پابند نہیں ہے، اللہ کی جو مرضی ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے پابند کر دیا ہے۔ جو کچھ آئے سب اللہ کی طرف سے۔ جب یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے تو پھر صبر اور شکر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ بھائی کوئی نعمت آئی اللہ کا شکر، اللہ کی طرف سے، کوئی پریشانی آئی اللہ کی طرف سے، امتحان ہے اس پر صبر کریں گے۔ ہاں ان دو چیزوں میں جو صبر اور شکر ہے، شکر کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مصیبتوں پر صبر کرنا یہ مشکل ہے، یہ تو پھر بھی آسان ہے۔ اور آسان یہ ہے کہ اس کی دو شکلیں ہیں، دونوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہے صبر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ وہ صبر کیا ہے؟ کوئی پریشانی آئے تو اول لمحہ، اول وہلہ جس کو کہتے ہیں، عین اسی وقت پریشانی کے ساتھ ساتھ بے صبری کا کوئی مظاہرہ نہ کیا جائے، ساتھ ساتھ پریشانی اور صبر آئے گا۔ پریشانی آئی اس پر صبر کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ صبر ہے۔ پریشانی آئی واویلا مچانے کے بعد صبر آ گیا ہے، آپ نے کیا نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے۔ آپ صبر کریں تو بھی صبر کرنا ہے، نہیں کرتے آج نہیں کل صبر آ ہی جائے گا آپ کو۔ یہ اللہ نے جو دل اور دماغ بنائے ہیں ان کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر یہ صفت اللہ نے نہ بنائی ہوتی تو ہر انسان 10-20 سال کے بعد وہ پاگل ہو جائے گا۔ یعنی اس کے دل دماغ میں جو حوادثات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اور جو گزرے ہوئے پریشانی کے لمحات ہیں، سب اگر ایک ہی وقت میں اس کے دماغ میں بیٹھے رہیں گے اور سب ایک ہی وقت اس کے دماغ میں سامنے اس کے گردش کرتے رہیں گے تو پھر وہ اپنے دماغ کو صحیح سالم نہیں رکھ سکے گا، اس کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ بھولنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ اس کے حافظے میں کسی کونے میں جا کر کے وہ بات بیٹھ جاتی ہے کسی گوشے میں، جب ضرورت ہوتی تو پھر وہ چیز لوٹتی ہے، لیکن بھولنا بہرحال انسان کی فطرت ہے۔ تو صبر آپ کریں تب بھی یہ صبر ہے، اس پر اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ صبر نہیں کریں گے آج نہیں کل پھر صبر آ جائے گا۔ لیکن شکر کرنا ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ شکر اللہ کا بھی ہے، اور اگر بندوں کی طرف سے کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی آرام ملتا ہے تو اس پر بھی شکر کرنا ہے۔ یعنی جو بندہ انسان کا اگر شکر نہیں ادا کرتا ہے تو یہ مان لو کہ وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے۔ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں وہ ہمارا ضرورت مند بھی ہے، ہماری طرح وہ بھی محتاج ہے اللہ کے جیسے ہم محتاج ہیں، لیکن اس کی طرف سے اگر کوئی راحت ملتی ہے تو اس کے شکر میں، اس کی راحت کے اور اس کی حمایت کے مقابلے میں اگر ہم شکر نہیں ادا کرتے، ایک شکر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ بدلہ دیں جب موقع ہے، ایک یہ کہ کم از کم اس کو جزاک اللہ کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں کہ آپ نے جو احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں اور شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کا معنی بہت بڑا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو شریعت کے الفاظ ہیں بظاہر چھوٹے ہیں، معنی کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی ان کا جو نور ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے اخلاق سے اور آپ کے معاملات سے وابستہ ہے، اس لیے اس کا نور بھی بہت بڑا ہے اور اس کے معنی بھی بہت بڑے ہیں، الفاظ اگرچہ چھوٹے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر جو شکر ہے اس چیز کو ہم کو صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو ہماری آنکھ اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال ہو، غلط جگہ پر نہ پڑنے پائے، ہماری زبان اللہ کی مرضی سے بولنے والی بن جائے، ہمارے ہاتھ پیر صبح سے شام تک صرف اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا دل اور دماغ اللہ کے احکام کو سوچنے والا، یہ بھی ایک کام ہے ہمارا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس بات کا اعلان کیا گیا، دعوت نظارہ دی گئی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کو دیکھو، اونٹ کی تخلیق کو دیکھو، سوچو اس کے بارے میں کہ ایسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، عجیب و غریب تخلیق ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو، اس کی بلندیاں اور اس کا ایک انداز بغیر کسی ستون کے اللہ نے قائم فرما دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے پھیلا دی گئی ہے تو گول نظر آتی ہے، چپٹی اور پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور پوری روئے زمین پر انسان بسے ہوئے، عجیب صفات کے مالک ہے زمین، جس کے اندر کچڑا ڈالو تو اس کے اندر سے گلزار اور سبزہ نکلتا ہے، اور اسی زمین کے اندر دیکھنے میں مٹی ہے، لیکن جب اس مٹی میں ہم نے غلے کو یا کسی بیج کو ڈالا تو اس سے پھل اور غلے اللہ اسی زمین سے نکالتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کے اندر بڑی صفات رکھی ہیں، تو اللہ نے یہ دعوت دی ہے، یعنی غور و فکر بھی انسان کا ایک کام ہے۔
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبان کو بھی اللہ کے شکر کے اندر لگائیں گے اور اپنے پورے اعضاء اور جوارح کو اللہ کے شکر کے اندر استعمال کریں گے، اور سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے پر آ جائیں، اور وہ بالکل کھلا ہوا مضمون ہمارے سامنے اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے وہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور جو پریشانیاں آئیں گی ان پریشانیوں پر صبر کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے اور انبیاء کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی تو اسی بات کا پورا مجموعہ ہے کہ پریشانیوں کا ہی دور ہے۔ وہ ابتدا سے جو ہی آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی توحید کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا تھا تو آپ ہی کے خاندان کا ایک فرد جس کو ہم ابو لہب کہتے ہیں، اس نے یہ الفاظ، سخت الفاظ کہے تھے، تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے تم ہلاک ہو جاؤ، اسی لیے بلایا تھا۔ یہ مخالفت کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی۔ یہ 13 سالہ پوری مکی زندگی میں مخالفت ختم نہ ہوئی، حتیٰ کہ مکہ جیسا مبارک شہر اللہ کے نبی کو چھوڑنا پڑا۔ تو تمام انبیاء کی تاریخ، تمام انبیاء کی زندگی اس رویداد سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو امتحانات آتے ہیں مومن کے لیے امتحان ہی ہوتا ہے۔ جب ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، کبھی نعمت کی شکل میں آئے گی اور کبھی کسی پریشانی کی شکل میں آئے، تو نعمت کی شکل میں شکر ادا کرنا ہے اور پریشانیوں کی شکل میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کا خاصہ ہے، ایمان کا خاصہ ہے۔ جو بندہ مومن نہیں ہے اس کے لیے تو صبر کرنا نہ تو اس پر کوئی ثواب ہے کیونکہ اللہ کی ذات کا منکر ہے، اور اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ اس کے گناہ کے نتیجے میں ہے، یا اس پر وہ واویلا کرے گا اور آخر میں تھک کر کے صبر کر بیٹھے گا، تو نہ اس کو ادھر انعام ملنے والا نہ ادھر انعام ملنے والا ہے۔ لیکن مومن کی شان کیا تھی؟ ایمان کو اللہ نے جو خاصیت دی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر بھی فائدہ اور ادھر بھی فائدہ، چھوٹا سا فائدہ نہیں ہے۔ تو شکر کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے یہ کہ اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اور صبر کا فائدہ میں نے بتا دیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے، اور روزہ کی جو روایت ہے اس میں فرمایا گیا کہ صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ جب ہم دنیا سے صبر کر کے جائیں گے تو اب صبر جو ہمارا یہ ایک معیار ہے، قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں وہ معاشرے سے کٹ کر کے وہ ایک زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ پچھلی امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ جس کو بھی اللہ اللہ کرنا ہے اور دنیا داری چھوڑ کر کسی جنگل میں اور کسی پہاڑ کے غار میں جا کر کے وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس امت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہیں، اس میں اللہ نے اس امت کو بالکل منع کر دیا گیا کہ تم رہبانیت نہیں اختیار کر سکتے ہو، کہ قوم کو اور اپنے معاشرے کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ کہا یہ میرے نبی کے طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو زندگی گزاری ہے، نبوت سے پہلے آپ نے اعتکاف کے انداز میں غار حرا پر کچھ اوقات گزارے ہیں، لیکن نبوت ملنے کے بعد آپ نے کبھی بھی تنہائی نہیں اختیار فرمائی۔ آپ کا گھر ہے، خاندان ہے، اور آپ کے مکے والے پڑوس والے ہیں اور آپ کے قبیلے والے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں انصار کا ایک قبیلہ تھا اور مہاجرین کا قبیلہ بن گیا۔ ہمیشہ ان کے درمیان میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اور معاشرت کے باب سے پوری شریعت بھری ہوئی ہے ہماری۔ تو اللہ کے نبی کا بالکل طریقہ نہیں ہے۔ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں جنگلوں میں پڑے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو وہ بہت ساری برائیوں سے ضرور بچیں، لیکن پھر بھی طریقۂ نبوت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کا مقام ان لوگوں سے کم ہے جو معاشرے میں رہ کر کے اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ نہیں، ایک شان ہے کہ ہم بازار میں ہوں تب بھی ہم اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، بیوی بچوں میں ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوں، اللہ کا دھیان ہمارے اندر آ جائے۔ یہ اس امت میں امتیوں کی اور خصوصاً صحابہ کرام کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں امتحانات کی شکل میں آتی ہیں اس پر اللہ ہم سب کو پوری طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔